دوسرا خطبہ حالات حاضرہ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اور آج جو ذکر کرنا ہے ہم نے ہمارے جو اب موجودہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی کے پہلے پیغام سے متعلق یہ خطبہ اس کو لے کے چلنا ہے ہم نے، کہ یہ پیغام آپ نے ایسے وقت میں دیا ہے کہ جب آپ نے انقلاب اسلام کی ذمہ داریاں ایسی حالت میں اٹھائی ہیں کہ آپ نے اپنے والد بزرگوار رہبر شہید حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی شہادت کو دیکھا، اپنے بابا کی شہادت کو دیکھا، اپنی والدہ کی شہادت کو دیکھا، اپنی بہن کی شہادت کو دیکھا، اپنی بیوی کی شہادت کو دیکھا، اپنی بھانجی کی شہادت کو دیکھا، اور اپنے بھانجے کی شہادت کو دیکھا، اور پھر اپنے بہنوئی کی شہادت کو دیکھا۔ یہ سارے رشتے میں کتنی آسانی سے کیا گیا، لیکن ایک شخص فزیکلی ان تمام شہداء کی لاشوں کو دیکھ رہا، اور لاشیں بھی کن حالات میں ہیں، پسی ہوئی لاشیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئی لاشیں۔ جناب قاسم کے مصائب پڑھتے ہیں کہ جب گھوڑے پہ تھے تو قاسم تھے، جب زمین پر آئے تو تقسیم ہو گئے۔ یہ تمام لاشیں ہمارے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ہمارے گھر سے ایک جنازہ اٹھتا ہے اور ہم ہمت ہار کے جو بیٹھ جاتے ہیں، ہم کتنا غم کرتے ہیں، ہم کتنا ماتم کرتے ہیں، اور وہ جنازہ بھی نارمل ہوتا ہے، اپنی موت ہمارا عزیز اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ لیکن یہ رشتے دیکھیں جو میں نے بیان کیے ہیں، کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، اتنے جنازے اپنے سامنے دیکھے، پھر بھی ہمت کی ہے، اور پھر جو بورڈ تھا اس کے کہنے پر یہ ذمہ داری لی ہے، اور پھر ہمت کے ساتھ اس رہبریت کی جو منزل ہے اس کے ساتھ چلنا شروع کیا ہے، اور پھر پہلا پیغام جو ہے وہ ہم تک پہنچایا ہے، ہم تمام مومنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں۔ آپ نے اس پیغام کے آغاز میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام کو سلام کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ پر سلام ہو اللہ کے بلانے والے اور اس کی نشانیوں کو ظاہر کرنے والے۔ آپ کہتے ہیں آپ پر سلام ہو اے اللہ کے گھر اور اللہ کے دین کے نگہبان۔ آپ پر سلام ہو اے اللہ کے خلیفہ اور اس کے حق کے مددگار۔ یعنی کیا ہمت ہے، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو استقامت ہے، جو بہادری ہے، جو حوصلہ ہے، وہ وہیں کا وہیں کھڑا، اور پھر اس حوصلے کے ساتھ وہ ہم تمام مومنین سے خطاب کر رہے ہیں۔ پھر سلام کرنے کے بعد ہم سب کے امام سے اپنے بابا رہبر شہید حضرت آیت اللہ سید حسینی خامنائی کی شہادت پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ پھر اپنے پیغام کو جاری کرتے ہوئے آپ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنے بابا رہبر شہید حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کی زیارت دیکھنا نصیب ہوئی۔ جب شہید ہو گئے ہوں گے تو جب گئے ہوں گے، جس حالت میں دیکھا ہوگا، وہ اپنی دراصل دل کی بات ہم سے شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ مجھے وہ وقت دیکھنا نصیب ہوا، ان کی زیارت نصیب۔ میرے بابا اور مومنین کے شہید رہبر کوہ استقامت میں تھے، اور ان کے صحت مند ہاتھ کی مٹھی بند تھی۔ یعنی وہ ایسے شہید ہوئے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ٹنوں وزنی دیواریں ان کے اوپر آ گئیں اور جسم چکنا چور ہو گیا، لیکن ان کے ہاتھ کھلے نہیں تھے شہادت کے وقت، ان کے ہاتھ بند تھے، یعنی مضبوط تھے۔ وہ یہ ہم سے اپنی بات، دل کی بات شیئر کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کے اثرات کو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ یعنی جو اتنی بڑی شہادت دی ہے رہبر شہید نے، اس کی جو شدت ہے اور اس کے جو اثرات ہیں،
وہ ہم سے درخواست کر رہے ہیں کہ ان اثرات کو اپنی زندگی میں جاری رکھیں، تاکہ جب یہ جاری رہیں گے تو آپ کے جو ارادے ہیں اسلام کے انقلاب کے لیے، وہ اس کے لیے آپ مزید مستحکم رہیں گے، مزید کچھ نہ کچھ کریں گے۔ جہاں جہاں ہیں آپ، جس جس حیثیت میں ہیں، آپ کچھ نہ کچھ اس اسلام کے لیے کرتے رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شہادت کو جاری، اس کے اثرات کو جاری رہنا چاہیے، اس کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ ہوتے نا ہم سب کی یہ عادت ہے، آئی ایم آلسو انکلوڈیڈ، کہ جب کچھ حادثہ ہوتا ہے تو ہم 2-3 دن بس رہتے ہیں اور بعد میں نارمل لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں ہمارے جو نئے رہبر ہیں کہ ان کی شہادت کی جو شدت ہے اس کو جو ہے آپ نے قائم رکھنا ہے، اسی شدت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور جیسا یاد ہوگا آپ کو، ہم نے جب مجلس ترحیم کی تھی تو ہم نے ایک پیغام دیا تھا آپ کو کہ اس شہادت کو اپرچونٹی سمجھیں۔ کیسے؟ کہ ہمارے اندر اس وقت جو غم ہے، جو آنکھیں نم ہیں، آنسو نکل رہے ہیں، دل دکھا ہوا ہے، اب اپنی اس شدت کو ظہور امام کی طرف پلٹا دیں، کہ اسی شدت سے جب ہم ظہور امام کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے امام کا ظہور بھی جلد ہو جائے گا۔ تو اس شہادت کو اپرچونٹی، کیونکہ یہ شہادت ایسے ہی نہیں ہوئی، یہ امام کے ظہور کے سلسلے میں ایک قدم آگے ہے یہ شہادت۔ تو اس شہادت سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھانا۔ پھر آگے کہتے ہیں، پھر ہم سب سے دعا کی درخواست کی، ہم سب سے، رہبر نے ہم سب سے دعا کی درخواست کی کہ اس شہید رہبر کی کرسی پر بیٹھنا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ کتنا، یعنی کہ آپ دیکھیں ہم سے کیسے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ کو انڈیویجولی ایسے ہی لگ رہا ہوگا کہ مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس شہید رہبر کی کرسی پر بیٹھنا میرے لیے آسان نہیں ہے، جبکہ رہبر کبیر یعنی حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر شہید اس کرسی پر بیٹھ چکے ہیں، تو میرے لیے ایسی کرسی پر بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں آنا۔ اس خلا کو پر کرنا صرف اللہ تعالیٰ سے استعانت اور لوگوں کے تعاون سے ممکن ہے، یعنی کیونکہ اب وہ رہبر کی سیٹ پر آ گئے ہیں تو وہ ہم سے تعاون کی امید رکھتے ہیں کہ جو بھی وہ حکم دیں، جو بھی وہ نظریے کو آگے لے کے جائیں، اس سلسلے میں ان سے تعاون کریں۔ اور اس کے بعد جس آیت کا انتخاب رہبر انقلاب نے کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جس کی مدت ختم ہو جائے۔ آیت اللہ کا مطلب یہی ہوتا ہے، اللہ کی نشانی۔ اللہ کی کوئی نشانی ایسی نہیں ہے جس کی مدت ختم ہو جائے یا اسے بھلا دیا جائے۔ یعنی اگر آیت اللہ شہید ہو گئے ہیں تو ایک عام انسان 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 سال، 2 سال بعد میں نارمل ہو جاتا ہے، اس طرح یاد نہیں کر پاتا جیسے یاد کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کو بھلایا نہیں جاتا، اسے یاد رکھا جاتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جس کی مدت ختم نہ ہو اور نہ ہی اسے بھلا دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر یا اس جیسی نشانی کو دوبارہ لے آتا ہے۔ جس طرح جب رہبر کا انتخاب ہوا تو ایک تصویر بہت وائرل ہوئی جس کے اوپر لکھا تھا صالح بعد صالح، یعنی سملر جو چیز ہے وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن ساتھ ہی وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے انتخاب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں رہبر شہید کی برابری کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نا، سادگی دیکھیں، فوراً ایکسپلینیشن کال دی کہ اس آیت کے انتخاب کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں رہبر شہید کی برابری کر رہا ہوں، بلکہ یہ کہنا مقصد ہے کہ میدان عمل میں حاضر رہنا ہے اور دشمن کو شکست دینی، کیونکہ میدان جو ہے وہ رہبریت کے بغیر خالی نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے اس کا انتخاب ہوا اور ایک نیا رہبر آپ کے سامنے آیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میدان عمل میں حاضر بھی رہنا ہے اور دشمن کو شکست بھی دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ ہمارے نئے رہبر معظم آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنئی کو لمبی عمر دے، ان کو ان کے مقاصد میں کامیابی دے، اور جو وہ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم ان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اتریں، دشمن کو شکست ہو اور عبرتناک سزا ہو۔ بالخصوص جو لوگ بھی ہمارے رہبر شہید آیت اللہ سید علی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت میں شامل تھے، پروردگار ان کو جلد از جلد عبرتناک شکست عطا فرمائے۔
تاکہ وہ دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔